بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہفت روزہ درس قرآن جو 21ویں شب سے 27ویں شب رمضان المبارک 1445 بمطابق 31 مارچ 2024 تا 6 اپریل 2024 تک منعقد کیا جا رہا ہے، اور عنوان ہے قل ہوا للذین آمنوا ھدی وشفاء، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ آج اسی سلسلے کا درس چہارم 24ویں شب رمضان المبارک 1445 بمطابق 3 اپریل 2024 بروز بدھ منعقد ہو رہا ہے۔ بالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کریم فرقان حمید نے شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے، شرک کے بعد اگر اسے غور سے دیکھیں تو اس کی ترتیب یوں بنتی ہے کہ جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے تو اسی کے ساتھ اکثر والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیتا ہے۔ گویا رب العالمین نے جس طرح اپنے لیے رب العالمین فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، کہ سب خوبیاں، سب تعریفیں، سب اچھائیاں صرف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، یعنی العالمین کا مالک ہے، پیدا کرنے والا، پرورش کرنے والا۔ اسی طریقے سے اگرچہ وہ رب ہے لیکن اس نے والدین کو بھی رب فرمایا، اور یہ دعا کرنے کے لیے حکم دیا جس کا ذکر انشاءاللہ بھی آگے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کو بھی مجازی رب فرماتا ہے، کیونکہ والدین بھی بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے، فرماتا ہے، بیان کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور صرف اللہ کی عبادت کرو، تو ساتھ ہی حکم دیتا ہے کہ والدین پر احسان بھی کرو، اچھا سلوک روا کرو۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَقَضَى رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے، اے میرے محبوب، یہ سرکار سے خطاب ہے، آپ کے رب نے فرمایا، حکم فرمایا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، اس کے سوا کسی اور کو نہ پوجو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر مزید فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما۔ غور فرمائیے، اور اگر تمہارے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، والدین میں سے، ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بھی بڑھاپے کو پہنچے تو ان سے اف بھی نہ کہنا، فلا تقل لہما اف، ان سے اف بھی نہ کہنا، یوں ہوں کیا ہو گیا، یہ جو ہوں کہتے ہیں یہ بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ صاحبان دی وقار، آپ دیکھیے کہ اسلام کس انداز میں پروردگار عالم اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، اور عبادت کے حکم کے ساتھ ہی ان مجازی رب، یعنی جس نے ہماری پرورش کی، ہمارے والدین کے لیے اللہ تبارک و تعالی احسان کا حکم دیتا ہے، اچھے سلوک کو روا رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور فرماتا ہے اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں یعنی بڑھاپے کو پہنچیں تو بالخصوص ان سے اف بھی نہ کہنا، اور نہ ان کے ساتھ تم ان کو جھڑکنا، اور ان کے ساتھ جب بھی گفتگو کرنا تو تعظیم کے ساتھ تعظیم کی بات کہنا۔
صاحبان دی وقار، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کا کیا مقام و مرتبہ بیان فرماتا ہے. اور یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے کہ جس کے والدین صرف مسلمان ہو، خدا نہ خواستہ خاکم بدہن، اگر کسی کے والدین میں سے ایک یا دونوں یا خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اسلام میں نہ ہو، تو ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک کا ہی حکم ہے، ان کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے، لیکن جھڑکنے کا حکم، مف کہنے کا حکم، تعظیم کے خلاف بات کرنے کا حکم نہیں ہے، ان کی کفالت کرنے کا حکم ہے. حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الا اخبرکم باکبر الکبائر؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے صحابہ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ ضرور بتائیے، ضرور ارشاد فرمائیے. تو سرکار اسلام نے فرمایا: سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، یعنی شرک کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا، اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا. تو آپ سوچئے کہ ان والدین کا رب العالمین نے جو مقام بخشا. اچھا آپ کہیں گے ہمارے والدین تو بوڑھے ہو گئے، تو کیا آپ والدین نہیں بنیں گے؟ آپ بھی بنیں گے. جو آپ نے پیچھے روا رکھا ہوگا، جو کیا ہوگا، وہ آپ کے سامنے آئے گا. عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں صرف اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے. عرض کی گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ماں باپ پر لعنت بھیجے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، اکثر آپ دیکھتے ہیں گالم گلوچ ہوتی ہے، تیری ماں، اور اس سے باپ کی بات ہو جاتی، شروع ہو جاتی. تو وہ شخص جواب میں گالی دینے والے کے باپ اور ماں کو گالیاں دیتا ہے، تو گویا اس نے خود اپنے والدین کو گالی دی. آج اگر اپنے معاشرے کو دیکھیے، اتنی عام سی بات ہو گئی کہ آپ بے دھڑک اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. پھر ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ، من احق الناس بحسن، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ سنیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امک. اس نے تیری ماں. اس نے کہا: ثم من؟ پھر کون؟ قال ثم امک. حضور نے فرمایا: پھر تیری ماں. قال ثم من؟ قال ثم امک، یعنی تیری ماں. 3 مرتبہ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ماں ہے، اور ہم سب سے زیادہ باپ سے ڈرتے اور ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. غلطیاں کوتاہیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، بچوں سے ہوتی ہیں، لیکن رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں پوچھتا ہے کہ سب سے زیادہ کون؟ تو حضور نے فرمایا ماں. پھر کون؟ کہا ماں. پھر کون؟ ماں. انہوں نے پھر کہا ثم من؟ یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ قال ثم ابوک، تیرا باپ. تو اس سے مطلب یہ ہو جاتا ہے چوتھی بار میں، یعنی تعظیم تو دونوں کی برابر کرنی ہے، لیکن اگر حکم ماننے کی باری آئے تو سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ماں ہے اور باپ. صاحبان دی وقار، ایک اور روایت ہے حضرت ابو ربیعہ الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ، بلکہ میں خود حاضر خدمت تھا بارگاہ عالی مرتبت میں. اسی اثنا میں ایک انصاری صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے والدین کی وفات کے بعد بھی کیا مجھ پر ان سے حسن سلوک کرنا بنتا ہے؟ وہ تو چلے گئے دنیا سے، اب کیا حسن سلوک کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا: ہاں، 4 باتیں تجھ پر ضروری ہیں. 4 باتیں: ان کی نماز جنازہ ادا کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس کو پورا کرنا. والدین اکثر کو وعدہ کر کے جاتے ہیں، یا اپنے خاندان میں اس میں لوگوں کی خدمت کے لیے خدمت کرتے رہتے ہیں. ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کی خدمت کرتے رہیں گے یا ان کو مدد کرتے رہیں گے، تو جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس کو پورا کرنا، اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا،
اور ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا جن سے ان کی وجہ سے رشتہ داری ہو، یہ نیکی ایسی ہے جو ان کی وفات کے بعد بھی تم پر لازم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں اگر آپ غور کریں کہ ایک شخص، روایت میں آتا ہے کہ حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کہ میں نے کندھے پہ سوار کر کے اپنے والد یا اپنی والدہ کو حج کروایا۔ حدیث کا مفہوم، تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا کہ نہیں۔ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، آج جس قدر آسائش اور سہولت دستیاب ہے پہلے نہیں تھی۔ آپ سوچیں کہ مکۃ المکرمہ میں اس وقت بھی اب جب کہ مطاف تقریباً بھر چکا ہوتا ہے اور فرسٹ فلور سیکنڈ فلور پہ جا کر جب آپ ٹاپ فلور کے اوپر جب طواف کرتے ہیں تو 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں ایک طواف 7 چکر مکمل ہوتے ہیں۔ تو وہ تو پتھریلا زمانہ تھا، اس وقت تو کوئی کارپیٹ بھی بچھا نہیں ہوتا ہوگا، اس وقت کوئی ماربل بھی نہیں ہوتا ہوگا، کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہوگی، اس کے باوجود کندھے پہ سوار کر کے آج بھی جب مجھے یاد آتا ہے بچی کو کندھے پہ سوار کر کے جب طواف کروایا تو مجھے پتہ چلا کہ بچی کی عمر تو بہت چھوٹی تھی، لیکن اس کی 4 سال یا 6 سال کی تھی، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے۔ تو ایک بوڑھی ماں یا باپ کو کندھے پہ سوار کر کے جب حج کروایا اپنی ماں کو اور عرض کیا رسول اللہ میں نے حق ادا کیا، آقا علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، یہ تو نے وہ حق بھی ادا نہ کیا جو تیری پیدائش کے بعد وہ تکلیف جو تیری ماں نے برداشت کی ہے۔ تو آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ہم پر حکم فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی دیگر آیات کو اگر دیکھیے تو رب العالمین فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی یعنی حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک روا رکھے۔ ایک اور قرآن کی آیت ہے رب العالمین فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے میرے محبوب فرما دو کہ میں تم پر اس کی تلاوت نہ کروں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ ما حرم ربکم علیکم، کیا حرام کیا؟ اللہ تشرک بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو، وبالوالدین احسانا، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اپنے والدین کو اس کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھاؤ نرم دلی سے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہو کہ اے میرے رب، رب ارحمہما، میرے رب ان پر رحمت فرما دونوں پر، کما ربیانی صغیرا، جیسے چھٹپن میں انہوں نے مجھے پالا۔ اب وہاں پر رب سے اپنے والدین کے لیے رب فرماتا ہے کہ تم رب سے دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے رب یعنی حقیقی پروردگار ہمارے والدین پر رحمت فرما دے، کما ربیانی، جیسے انہوں نے رب بن کر ہم کو پالا تھا۔ رب مانے یہاں پر پالنہار نہیں ہے، رب کا مطلب پرورش کرنے والا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے لیے اپنے جو خاص نام ہے وہ صفت سے متصف فرماتا ہے، اور فرماتا ہے ان کے لیے دعا کرو کما ربیانی صغیرا، کہ جیسے کہ انہوں نے چھٹپن میں مجھے پالا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کے بعد جو کام کرنا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اب یہ حسن سلوک کیا سمجھ میں آتا ہے کہ کس طریقے سے بات کرنی ہے اور کیا کرنا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے معاشرے میں ان والدین کا مرتبہ کیا ہے۔ بالخصوص والدہ کے ساتھ اگر آپ غور فرمائیں، بچہ جب بالکل چھوٹا ہوتا ہے تو چھوٹے سے پہلے قرآن کریم کی دیگر آیات میں موجود ہے کہ جس وقت اس بچے کا تخم والدہ کے شکم میں ڈالا جاتا ہے تو آپ سوچئے کہ کتنی مشکل بات ہے کہ وہ والدہ قریباً 9 مہینے آپ کا بوجھ لے کر، جبکہ آپ کی پرورش ماں کے پیٹ میں مستقل ہوتی ہے، آپ بڑھتے ہیں، آپ میں جان آتی ہے، آپ حرکت کرتے ہیں، آپ ٹھونگے مارتے ہیں، کبھی گھٹنے مارتے ہیں، کبھی پنجہ مارتے ہیں، کبھی پاؤں مارتے ہیں، کبھی سر سے دباتے ہیں،
ماں کو وہ تکلیف 9 مہینے آپ کی پیدائش سے پہلے جو ہوتی ہے، کبھی متلاٹ ہوتی ہے، کبھی الٹیاں ہوتی ہیں، کبھی کچھ اور ہوتا ہے، کبھی بیماری ہو جاتی ہے، کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کبھی جناب عالی شوگر بڑھ جاتی ہے، یہ ساری تکلیفیں وہ ماں برداشت کرتی ہے۔ اور پھر جس وقت پیدائش ہو رہی ہو، اس پیدائش کو، جس وقت پیدائش ہو رہی ہو، اللہ اللہ، تو والدہ کو بالخصوص اس پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کا ذکر اگر آپ دیکھیں تو رب العالمین نے بی بی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا بھی ذکر فرمایا، کس طرح ان کو وہ تکلیف ہوئی، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا بھی ذکر فرمایا کہ جب وہ اس عالم میں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے لیے، والدہ کے لیے بالخصوص وہ جو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ حدیث مبارک میں ہے کہ جن وجوہات سے کسی کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، ایک میدان جنگ کے علاوہ جو حکمی جو شہادت ہوتی ہے، ان میں سے وہ عورت کہ جو بچہ پیدا کرتے ہوئے انتقال کر جائے تو وہ بھی شہید کے مرتبے پر، شہیدہ کے مرتبے پر فائز ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اب وہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس پیدا ہونے کے بعد اب وہ نہ چلنے کے قابل، نہ پھرنے کے قابل، نہ بولنے کے قابل، نہ کھانے کے قابل، نہ پینے کے قابل، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ پھر وہ ماں اس کی رضاعت کرتی ہے، اور 2 سال یا اس سے کچھ زیادہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ 30 ماہ تک تقریباً، یا 2 سال تک، 24 مہینے تک اس کو دودھ پلاتی ہے، پرورش کرتی ہے، اور پھر جس وقت وہ گندگی کرے، جس وقت جناب علی بول و براز اس سے ہو جائے تو اپنے منہ کا نوالا چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتی ہے، راتوں کی نیند خراب کرتی ہے، یہ ماں سب سے زیادہ۔ لیکن جب بچہ جو بیمار پڑ جائے یا کچھ اور تکلیف ہو جائے تو والد بھی اسی طریقے سے اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا مرتبہ جتنا رکھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ تو اگر جنت حاصل کرنی ہے، ایک تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے، اور اس کے بعد والدہ کا بالخصوص احترام کرنا ہے، کیونکہ اگر والدہ راضی ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا بیڑا پار ہے۔ یقین کیجئے کہ وہ لوگ دنیا میں بڑے کامیاب ہیں کہ جنہوں نے اپنی والدہ کو بالخصوص اور اپنے والد کی خدمت کی، اور اس خدمت کا صلہ یہ ہے کہ باوجود اگر دیکھیں کہ ایک کمزوری کا عالم بھی ہوتا ہے، بظاہر مالی تنگی بھی ہوتی ہے، لیکن ہر وقت ان کی مدد جو ہے وہ آپ کے شامل حال رہتی ہے۔ وہ ایک کونے میں بھی اگر بولنے کے قابل بھی نہ ہو اور کونے میں بھی وہ پڑے رہیں، تب بھی ان کی زبان اور ان کا دل آپ کے لیے دعا کے لیے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ رجوع لایا ہوا ہوتا ہے، وہ ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یقین کیجئے ہمارا تو یہ بھی ماننا ہے کہ جب قبر کے اندر بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ان کو موقع ملے تو وہ ہمارے لیے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت فرمائے۔ یاد رکھیے کہ ماں اور باپ جیسی ہستیاں یہ ایسی ہیں کہ انسان نہ بازار سے خرید سکتا ہے، نہ تبدیل کر سکتا ہے، نہ نیا لا سکتا ہے، نہ جناب علی کچھ اور کر سکتا ہے، جو ہے سو وہی ہے۔ اگر آپ کو تکلیف پہنچے، اکثر لوگ کہتے ہیں، کیا برائی کی باتیں کرتے ہیں، ماں باپ سے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، پھر انہی سے پوچھتے ہیں جب تمہارا بچہ ہوتا ہے تو اپنے بچے کے لیے کیا کرتے ہو۔ آج یقیناً ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے، آپ میں سے بہت سو کے والدین دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ سوچئے کہ کیا واقعی انہوں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا ہوتا تو آپ کھڑے ہوتے؟ آپ سوچیں، جب آپ چبانے کے قابل نہیں تھے، بولنے کے قابل نہیں تھے، آپ تو سچ مچ رونے کے قابل بھی نہیں تھے، تو اس وقت کس نے کیا تھا؟ یقیناً ماں باپ ہیں۔ اور کبھی کبھی ماں انتقال کر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو وہ ماں کا درجہ دے دیتا ہے۔ آپ کی کوئی خالہ ہوتی ہے، کوئی آپ کی بڑی بہن ہوتی ہے، کوئی پھپھی ہوتی ہے، کوئی دادی ہوتی ہے، کوئی نانی ہوتی ہے، وہ پرورش کرتی ہے۔ اسی لیے یہ رشتے بڑے محترم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ عاجزی کا بازو بچھاؤ، نرمی سے بات کرو، ان کے لیے اپنے ہاتھوں کو بچھا کر رکھو نرم دلی کے ساتھ، اور عرض کرو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے چھٹپن میں پالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خود جانتا ہے، خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یعنی اگر تم کر رہے ہو اور دل کے اندر کچھ اور ہے، ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا،
اور اگر تم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بخشنے والا ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں، اپنے والدین کی جو خدمت کر رہے ہیں، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، ارادہ ٹھیک ہے، تو اللہ تو جانتا ہے نا، تو یقیناً فرماتا ہے اگر تم لائق ہوئے، کوئی نالائقی والی بات، یہ لائق ہونا چاہیے، نالائق نہیں ہو، لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، پسند فرماتا ہے۔ صاحبان دی وقار، اللہ رب العالمین والدین کے اس حکم کے بعد ساتھ میں یہ بھی فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ ساتھ ہی اس حکم کے بعد یہ بھی فرماتا ہے کہ اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے۔ رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ یا تو باپ کے یا ماں کے۔ تو جس طرح ماں اور باپ کے ساتھ خدمت کا حکم ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی ماں اور باپ کے رشتہ داروں کو کے لیے، ذوی القربہ کے لیے ان کو حق دینے کی بات کرتا ہے۔ امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین، ہم سب کی ماں، جب دنیا سے چلی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کی سہیلیوں کے لیے تحفے بھیجا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان سے محبت کرتے تھے، اور جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے ساتھ جو منسلک ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ فرماتا ہے اسی حکم کے بعد وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ داروں کو اس کا حق دے دو، اور مسکین و مسافر کو، اور فضول خرچ نہ کرو، فضول نہ اڑاؤ۔ کچھ باتیں ہم گزشتہ دنوں بھی عرض کر چکے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ بے شک اڑانے والے یعنی فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اگر تو ان سے منہ پھیرے اپنے رب کے رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے تو ان سے آسان بات کہہ۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ پورا کھول دے کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا، تھکا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اختتام پر ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا اور کس دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کا خوب جانتا اور دیکھتا ہے۔ آج پاکستان میں بالخصوص ہمارے ایریا میں، ہمارے علاقے میں دیکھیے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ماں باپ ضعیف ہو جاتے ہیں، ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں، اکا دکا کو چھوڑ کر ہم سب کچھ ان پر قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، وقت بھی، نیند بھی، آرام بھی، حتیٰ کہ دفتروں سے چھٹیاں بھی لیتے ہیں، باس کی ڈانٹ بھی سننی پڑتی ہے، ملازمت میں بھی بسا اوقات سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن ان کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، بیماری ان کی ختم ہو جائے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ لیکن اسی کے مقابلے میں اسلام سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیے تو پوری دنیا میں اولڈ ایج ہوم، اولڈ ہوم ٹائپ کی چیز بن گئی ہے۔ مغربی معاشرے کو دیکھیے جو اسلام کی نعمت سے محروم ہے، وہ اس لذت سے محروم ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں، بچہ پیدا ہوا، ماں باپ ایک طرف ہو گئے، بڑا ہوا تو اور ہو گئے، اور شادی ہو گئی تو بالکل الگ ہو گئے۔ اب وہ کبھی سال میں ایک دن فادر ڈے آتا ہے، ایک دن مدر ڈے آتا ہے، ایک دن پیرنٹ ڈے آتا ہے، ملنے کے لیے جاتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، اولڈ ہوم میں چلے آتے ہیں۔ ان کو کیا ہے، اب ریاست کو، ان کی اسٹیٹ کو الگ سے ان کے لیے اولڈ ایج ہوم بنا کر رکھنا پڑتا ہے۔ وہ والدین بیچارے جنہوں نے بچپن میں، چھوٹے پن میں بچوں کی تربیت کی اور اس کی دیکھ بھال کی، جیسے بوڑھے ہوئے ان کو اٹھا کر اولڈ ایج ہوم میں، یعنی کیا کہنا چاہیے کہ بڑھاپے والے گھر میں جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اسلام کی برکت ایسی ہے کہ آپ کو بالخصوص اس پاکستان میں ایسی چیز آپ کو اکا دکا کہیں پہ مل جائے تو مل جائے، وگرنہ نہیں ملتی۔ بد نصیب لوگ تو بہرحال ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ والدین کے حکم پر آپ کی خدمت میں کئی واقعات تھے، لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ
کہ انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان سب نے اپنے والدین کے لیے دعا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے لیے دعا فرماتے تھے، اور آپ کے والدین اگرچہ آپ کے والد آپ کے پیدائش سے پہلے دنیا سے چلے گئے، اور والدہ آپ کے پیدائش کے 6 سال کے بعد دنیا سے چلی گئیں، تو عزیزان محترم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کریمین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دعا گو رہتے، اور ایسے ہی رب العالمین نے آپ کو ایک موقع عنایت فرمایا کہ جب آپ اپنے والد اور والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے تو وہاں پر اللہ سے دعا کی روایت میں آتا ہے، اے اللہ میرے والدین کو، یہ موحد تھے، توحید پر تھے، یہ اس زمانے میں اسلام کا اعلان تو نہیں ہوا تھا لیکن اس کے باوجود بھی شرک و کفر سے دور تھے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قبور سے زندہ فرمایا، اور آپ پر وہ ایمان لائے، مسلمان ہوئے، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ موت دی اور وہ اپنے قبور میں واپس لے گئے، تشریف لے گئے۔ تو اماں آمنہ اور جناب عبداللہ رضی اللہ عنہما حضور کے والدین کریمین، تمام امت کا اتفاق ہے کہ والدین کریمین اسلام پر تھے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسلام سے مشرف فرمایا۔ صاحبان دی وقار، تو خلاصہ گفتگو یہی ہوا کہ رب العالمین نے یہ قرآن کریم جو ہم کو عطا فرمایا، اس میں بالکل واضح طور پہ فرما دیا، قل ہوا للذین آمنوا ھدی و شفاء، محبوب آپ فرمائیے وہ قرآن ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے اور شفا ہے۔ تو آج اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو کیا چیز بیماری ہے، کیا گمراہی ہے؟ شرک میں گرفتار ہونا گمراہی ہے، کفر ہے، والدین کی نافرمانی میں گرفتار ہونا جو ہے وہ گمراہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نکال کر ہم کو شرک سے بچنے کا حکم دیتا ہے، یعنی ہدایت عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ بیماری سے نکالنا، شفا عطا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو شرک سے بچاتا ہے جو بیماری ہے، اور کفر سے بچاتا ہے جو بیماری ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچاتا ہے بیماری ہے، اور ہدایت دے کر ہمیں شفا یاب کر دیتا ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے اور شفا ہے مومنین کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ جس طرح حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ باوجود حضور پاک پر ایمان لے آئے، ایمان لانے کے باوجود صحابیت کے مرتبے پر فائز نہیں ہو پائے، اس لیے کہ ان کی والدہ اتنی ضعیفہ خاتون تھی کہ وہ ہم وقت ان کی خدمت میں رہتے۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ اگر چاہتے تو والدہ سے اجازت لیتے اور حضور کی بارگاہ میں جا کر حاضر ہو کر ایمان لے آتے۔ ایک مرتبہ درخواست کی اپنی اماں جان سے کہ اجازت دے تو میں ایک دیدار کر کے حضور کا آ جاؤں۔ والدہ نے بہرحال چونکہ یمن سے جا کر مکہ مکرمہ جانے آنے میں بڑی مشکل ہے، اس زمانے میں تو ظاہر بڑی جو ہے طوالت بھی تھی اور مشکلات بھی تھیں، تو جناب سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے اجازت لی۔ والدہ نے اجازت تو دی اور کہا کہ بس تم مسجد نبوی میں جانا اور حضور کا دیدار کر کے اور سلام جو بھی ہے کر کے آ جانا۔ آپ وہاں حاضر ہوئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے، تشریف لے گئے تھے کہ جو وقت تھا اس وقت تک بیٹھے رہے، انتظار کیا۔ اب اس کے بعد لوگوں نے کہا فلاں جگہ جاؤ اور وہاں جا کر حضور سے مل لو، کا اماں نے یہاں تک کی اجازت دی تھی، اور پھر حضور کا دیدار کیے بغیر واپس آئے۔ صحابیت کے مرتبے پر فائز تو نہ ہوئے، مگر کیا کمال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ایک روایت میں حضرت علی دونوں کو اپنا جبہ عطا فرمایا اور جا کر کہا کہ فلاں فلاں حلیے کا بندہ ہے اور اس کو جا کر میرے جبہ دینا اور اویس سے کہنا کہ امت کی بخشش کے دعا کرے۔ جب یہ لے کر پہنچے تو آپ مصروف تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیشان اور جبہ شریف دیا تو جبہ لے کر اندر چلے گئے، اور اندر جانے کے بعد بڑی دیر ہو گئی، یہ انتظار کرتے رہے کہ اب آئیں اب آئیں اب آئیں، بہت دیر کے بعد آئے۔ انہوں نے آواز لگائی ہوگی، کچھ کہا ہوگا، جب واپس آئے کہنے لگے تم لوگوں نے بڑی جلدی کی، میں تو حضور کے یہ جبہ رکھ کے اللہ سے دعا کر رہا تھا پروردگار حضور کی پوری امت کو بخش دے، تم نے جلدی کی ہے تو اب جتنا بخشوا سکا اتنا بخشوا دیا، باقی تو واپس آ گیا۔ تو اگر ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ اپنے والدہ کی خدمت میں تھے، پڑھنے کے لیے گئے، سب کچھ ہوا، 30 سال انہوں نے ریاضت کی، لیکن ولایت کا جو مرتبہ تھا وہ ان کو نہیں ملا۔ ایک دن ماں کی خدمت میں موجود تھے کہ شدید سردی، بستام بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے تو بڑی شدید سردی تھی، تو والدہ نے کہا کہ بیٹے پانی پلاؤ،
اور وہ پانی لینے کے لیے گئے تو پانی موجود نہیں تھا، تو آگے جا کر کہیں سے پانی لیے، جب واپس آئے تو اماں جان سو چکی تھی، تو وہ پیالہ ہاتھ میں پکڑے کھڑے رہے یہاں تک کہ وہ پیالہ ہی جم گیا۔ اب اماں کسی وقت اٹھی ہوں گی، دیکھا میرا بیٹا کھڑا، کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا اماں آپ نے پانی مانگا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، میرے مولا پروردگار میرے بایزید کو وہ عطا فرما جو تیری بارگاہ سے اس کو ملنا ہے۔ تو ماں کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دولت عظیمہ عطا فرمایا، ولایت کاملہ نصیب فرمائی۔ جب کوئی اس طرح کی اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اور جب وہ انتقال کر جائیں تو نمازوں کے بعد دعاؤں میں بخشش کی دعا کرنا والدین کے لیے، اور ان کی قبور پر حاضر رہنا، یہ جب کبھی موقع ملے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو رب العالمین کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔